أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء. ایسے ہی پڑھنا، طلق نہیں پڑھنا. کیا پڑھو گے؟ طلق. فبلغن فبلغن أجلهن أجلهن فلا تعذلوهن فلا تعتزلوهن أن ينكحن أن ينكحن أن ينكحن أن ينكحن أزواجهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تو یہ دیکھیے، یہ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف ساکن ہے، قاف میں قلقلہ ہوگا، نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حروف میں سے یا آ رہا ہے، اس کو ادغام مع الغنہ، ادغام ناقص اور ادغام یابی کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کیف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. بینہم بالمعروف، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے اخفاء شفی ہوگا. تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. یو عدو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ما کان، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک یعنی پتلی آواز سے پڑھیں گے، اور یہ تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، بالخصوص واو یا فا آ جائے تو اظہار شفی ہوگا. یہاں بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا. یہاں چونکہ میم ساکن کے بعد بالخصوص واو آ رہا ہے تو اظہار شفی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے طا ساکن ہے، طا پر جزم ہے، اس لیے طا میں قلقلہ ہوگا. طا وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یا زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اب دیکھیے آپ کو کیسے پڑھنا ہے، اسی طرح آپ پڑھتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، اور اس کے بعد اپنی وائس میسیج اور واٹس ایپ کر کے ہمیں بھیج دیجیے، تاکہ ہم دیکھیں آپ کی غلطی کہاں پر آتی ہے، اس غلطی کو ہم دور کر سکیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم.